बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको खुश आमदीद। मैं हूँ सलमान मिर्जा और मैं हूँ महविश तबस्सुम। को बताएंगे, लेकिन बुलेटिन के आगाज में आपको खबर दें, कश्मीर का मुकदमा हार कर कहता है 2 मिनट की खामोशी इख्तियार करेंगे। मुकदमा नहीं, वज़ीर आज़म कमजोर है। इमरान खान कश्मीर को सूबा बनाना चाहता है, कश्मीर को सूबा नहीं बनने देंगे। मरियम नवाज बरस पड़ी। कोटली में जलसे से खिताब में कहा कि ये कश्मीरियों से उनकी शनाख्त छीनना चाहते हैं। कश्मीर का मुकदमा कमजोर नहीं, जाली वज़ीर आज़म कमजोर है। इमरान खान ने मकबूजा कश्मीर को मोदी की झोली में फेंक दिया। अब कश्मीरियों से वोट मांगने आ रहे हैं। 50 लाख घर बनाने के बजाय 50 लाख अफराद को बेघर कर दिया। 1 करोड़ नौकरियां देने के बजाय कई करोड़ को बेरोजगार कर दिया। जहां भी जाती हूं एक ही नारा सुनने को मिलता है, गो इमरान को। ये कश्मीर का इलेक्शन नहीं जीतना चाहता, वो यहाँ पर अपना वज़ीर आज़म इसलिए लाना चाहता है क्योंकि वो कश्मीर को सूबा बनाना चाहता है। बच्चा बच्चा कंठ मरेगा, कश्मीर सूबा नहीं बनेगा। कहता था 50 लाख घर बनाऊंगा, कई 50 लाख बेघर हो गए। कहता था 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, कई करोड़ अपनी नौकरियों से फारिग हो गए। मकबूजा कश्मीर का मुकदमा कमजोर नहीं है, कमजोर है तो पाकिस्तान का जाली वकील जिसका नाम है इमरान खान। मुकदमा हार के आकर कहता है तब 2 मिनट की खामोशी इख्तियार करो। जहां जहां मैंने अवाम के अंदर कदम रखा एक ही नारा सुनने को मिलता है, गो इमरान गो। तो तुम्हारी सिलेक्टर्स को मनाना चाहिए जिन्होंने तुम्हारी जैसी सौगात पाकिस्तान की कौम पर मुसल्लत की है। पाकिस्तान में चोरी शुदा वोटों से जाली वज़ीर आज़म बनने वाला इमरान खान आपका मकबूजा कश्मीर को मोदी की झोली में फेंक कर आ गया है। उसकी ढिठाई देखो, कश्मीर को भारत की झोली में फेंक के आने के बाद कितनी ढिठाई है कि कश्मीर में वोट मांगने आ रहा है। भड़के मारकर अक्सरियत का दावा करने वाले धांधली का शोर मचाते हैं। धांधली नहीं, आपके करतूत आपकी शिकस्त की वजह बनेंगे। वफाकी वजीर मुराद सईद का होटा आज़ाद कश्मीर में जलसे से खिताब। कहा, कप्तान ने अमेरिका को अड्डे देने से इनकार किया तो पर्ची शहजादा अमेरिका जा पहुंचा। उन्हीं के दौर में पाकिस्तान पर ड्रोन हमलों की बारिश होती थी। वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर ने कहा कि मरियम कश्मीर की नहीं, नवाज शरीफ डाकू की बेटी हैं। मरियम नवाज खुद को कश्मीर की बेटी कहकर कश्मीरियों को बदनाम ना करें। मुल्क का पैसा लूटने वालों को हिसाब देना होगा। सरदार तनवीर इलियास ने कहा कि हमने मुखालफिन की चीखें सुनी है, पूरी कौम इमरान खान और पाक फौज के साथ खड़ी है। अब जंग हिंदुस्तान की सरजमीन पर होगी। हिंदुस्तान में बसने वाले 27 करोड़ मुसलमान भी हमारे साथ होंगे। इस वक्त वजीर आजम भी नून लीग का बेटा है, लेकिन फरियाद कर रहे हैं, चीखें मार रहे हैं, रोना रो रहे हैं कि दानी हो रही है। जब इमरान खान ने अमेरिका को ललकारा, जब इमरान खान ने कश्मीर का सफीर बने, जब इमरान खान ने अड्डे देने से इनकार किया, तो सुनिए, इधर आजाद कश्मीर से 9-11 हो गया, अमेरिका पहुंच गया। क्यों? आपको पता है कि 469 ड्रोन हमले इनके दौरे हुकूमत में हुए थे पाकिस्तान के ऊपर। नवाज शरीफ एक डाकू, आज उसकी बेटी आई कहती है मैं कश्मीरी हूँ। KPK जाती है कहती है मैं पठान हूँ। पंजाब जाती है कहती है मैं पंजाब की बेटी हूँ। गिलगित बल्तिस्तान जाती है कहता है मैं वहाँ की बेटी हूँ। तू नवाज शरीफ डाकू की बेटी है। अपने आप को कश्मीरी कहकर कश्मीरियों को बदनाम ना करो। मैं ये समझता हूँ कि मुखालिफ पार्टियों के पास रात की नींदें हराम हो जाती हैं, वो सो नहीं पाते। और अभी हमें आप लोगों के तक पहुँची कि नहीं पहुँची, हमने लसजन्ना और महमूद गली में उनकी चीखें सुनी। हिंदुस्तान को ये याद रखना चाहिए कि वो कश्मीरियों को ज्यादा देर तक उनके हक से महरूम नहीं रख सकता, उसको उनका ये हक देना होगा। हम उसको ये पैगाम देना चाहते हैं कि पूरी कौम 24 करोड़ अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है।
آزاد کشمیر میں انتخابی مہم، علی امین گنڈاپور کی طرف سے رقم کی تقسیم پر ریٹرننگ افسر کی رپورٹ مسترد، الیکشن کمیشن کا علی امین کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم۔ علی امین گنڈاپور کہتے ہیں رقم کا پی ٹی آئی امیدوار اظہر صادق سے کوئی تعلق نہیں۔ پی ٹی آئی کے امیدوار اظہر صادق نے بھی رقم سے اظہار لا تعلقی کر دیا۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، علی امین گنڈاپور کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اس رقم کا پی ٹی آئی امیدوار کی طرف سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے اور الیکشن کمیشن نے علی امین گنڈاپور کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔ وفاقی وزیر امور کشمیر علی امین گنڈاپور کی طرف سے رقم کی تقسیم پر ریٹرننگ آفیسر کی رپورٹ مسترد، چیف الیکشن کمشنر آزاد کشمیر نے علی امین کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم دے دیا۔ چند روز قبل آزاد کشمیر انتخابی مہم کے دوران وفاقی وزیر علی امین گنڈاپور کی رقم تقسیم کرنے پر ریٹرننگ آفیسر کے سامنے سماعت ہوئی تھی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے مطالبہ کیا تھا کہ ویڈیو نے ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی ثابت کر دی ہے، اظہر صادق کو نااہل قرار دیا جائے۔ وفاقی وزیر کے ہمراہ ویڈیو میں نظر آنے والے پی ٹی آئی کے رہنما چودھری راسم نے حلقہ 11 میرپور ڈیال کے ریٹرننگ آفیسر راجہ شمبریز کے روبرو رقم کی وصولی کا اعتراف کیا تھا۔ پی ٹی آئی رہنما نے کہا تھا کہ رقم کا پی ٹی آئی کے امیدوار اظہر صادق سے کوئی تعلق نہیں۔ ریٹرننگ آفیسر نے فراہم کردہ 3,90,000 روپے ضبط کیے اور اظہر صادق کو بے گناہ قرار دیا۔ تفصیلی رپورٹ چیف الیکشن کمشنر کو ارسال کی گئی تھی۔ پی ٹی آئی کے امیدوار اظہر صادق نے رقم سے اظہار لا تعلقی کیا ہے۔ قومی اسمبلی اجلاس کشمیر کے معاملے پر پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی میں گرما گرمی۔ تحریک انصاف کے علی محمد خان نے کہا کہ پاکستان میں ایسا کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا جو کشمیر کا 1 انچ بھی بیچ سکے۔ کشمیر کسی کا باپ نہیں بیچ سکتا، مناسب ہے غداری کا فتویٰ نہ لگائیں۔ پیپلز پارٹی نے آزاد کشمیر کو صرف کرپشن دی ہے، جس پر پیپلز پارٹی کے قادر پٹیل بھڑک اٹھے، بولے آپ کی وجہ سے کشمیریوں کو غلامی ملی، آپ اپنے گریبان میں جھانکیں۔ اپنے مودی کو جتانا چاہتے تھے، آپ نے ابھی نندن اور اس کے علاوہ کلبھوشن کو چھوڑا، خدا کے واسطے کشمیر کو چھوڑ دیں۔ 5 سال آزاد کشمیر میں تحریک انصاف کی تو حکومت نہیں تھی، مناسب یہ ہوتا کہ ہم ایک دوسرے پہ غداری کے فتوے نہ لگائیں، کشمیر بیچ دیا فلانا کر دیا۔ پاکستان میں ایسا مائی کا لال پیدا نہیں ہوا جو کشمیر کا 1 انچ بھی بیچ سکے، وہ جو بیچے گا اپنے باپ کا نہیں ہوگا۔ مسلم لیگ نے اور پیپلز پارٹی نے کشمیریوں کو کیا دیا؟ ہم نے بہت کچھ دیا، لیکن آپ لوگوں کی طرح ہم نے انہیں غلامی نہیں دی مقبوضہ، ہم نے کشمیر چھنوایا نہیں جس طرح آپ نے چھنوایا ہے۔ اور کشمیر پہ ریاست کی جو پالیسی ہے جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، وہ 47 سے لے کے آج تک ایک ہی ہے، چاہے میاں صاحب تشریف لائیں یا زرداری صاحب کی حکومت ہو یا کوئی فوجی عامر ہو یا عمران خان صاحب ہو، پالیسی ایک ہے سر کہ یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشنز کے مطابق کشمیر کے مسئلے کا حل ہو۔ کشمیر کو خدا کے واسطے معاف کر دو، وہ دیکھ رہے ہیں اس مہنگائی کو، اس بے روزگاری کو۔ آپ کے زمانے میں کشمیر گیا ہے، آپ نے چوں تک نہیں کیا۔ آپ کہتے تھے کہ مودی کو جیتنا چاہیے، آپ نے کلبھوشن کو راستہ دیا، آپ نے ابھی نندن کو چھوڑا ہے، آپ نے کشمیر کو غلامی دی ہے۔ اب بات کرتے ہیں، یہ دونوں خبریں بلیٹن کا حصہ بنائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ فواد چودھری کا کہنا ہے کہ کشمیر میں بلاول بھٹو زرداری کے پاس 8-9 سے زیادہ امیدوار نہیں، وہ مایوس ہو کر امریکہ بیٹھ گئے ہیں۔ بلاول اور مریم کی انتخابی مہم اور کشمیر کی سیر ختم ہو گئی ہے، دونوں گھر بیٹھیں گے اور والدین کی کمائے ہوئے پیسوں پر عیش کریں گے۔ وزیر مملکت برائے اطلاعات فاروق حبیب کا کہنا تھا کہ مریم صفدر جہاں جاتی ہیں اس شہر اور صوبے کی بیٹی بن جاتی ہیں، یہ بہروپیے ہیں، جہاں جائیں گے وہاں کا روپ اختیار کر لیں گے۔ فردوس عاشق اوان نے کہا کہ کشمیر جیسے مسئلے پر اپوزیشن کا بچکانہ رویہ کشمیر کوس کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ قومی سلامتی اور افواج پاکستان پر تنقید کر کے ہندوستانی ایجنڈا پورا کیا جا رہا ہے، یہ مودی کا ایجنڈا ہے۔ اپوزیشن کشمیریوں کی شیرک پر پاؤں رکھ کر اپنا مقصد نکالنا چاہتی ہے۔ کشمیر کا الیکشن الحمدللہ کافی حد تک پی ٹی آئی کے لیے بہت اچھا ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک دیکھیے بلاول بھٹو صاحب تو مایوس ہو کے امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اسی طرح سے مریم بی بی نے جس طرح سے کل کہا کہ وہ الیکشن کیمپین کرنے نہیں، وہ تو کشمیر کی سیر کرنے آئی تھی، تو وہ کشمیر کی سیر مکمل ہو گئی ہے۔ اب مریم بی بی بھی واپس انشاءاللہ اپنے گھر پہ بیٹھیں گی۔ کہ کچھ بہروپیے آج کل کشمیر کے دورے کے اوپر ہیں، جنہوں نے کبھی خواب کے اندر بھی کشمیر نہیں گئے ہوں گے، ایسے بہروپیے ہیں، سندھ جاتے ہیں تو سندھ کی بیٹی بن جاتے ہیں، سوات جاتے ہیں سوات کی بیٹی بن جاتے ہیں۔ آپ الیکشن لڑیں، آپ کشمیریوں کے ووٹ کے لیے ضرور کمپین کریں، لیکن
کمپین کے دوران اپنی انتخابی مہم کے دوران اپنی افواج اور قومی سلامتی کے اداروں پہ تنقید کر کے آپ ہندوستان کا ایجنڈا ٹوک کر رہے ہیں. اسپیشلی نون لیگ نے جو اپنے توپوں کے نشانے پہ وزیر اعظم، افواج پاکستان اور قومی سلامتی کے اداروں کو رکھا ہوا ہے، وہ ہماری قومی یکجہتی اور وحدانیت کو کمزور کرتا ہے. وفاقی کابینہ میں توسیع کر دی گئی. کاف لیگ کے مرکزی رہنما مونس الہی کو آبی وسائل کی وزارت سونپ دی گئی. مونس الہی کی تقرری کا نوٹیفیکیشن جلد جاری کیا جائے گا، جس کے بعد وہ حلف اٹھائیں گے. ایم کیو ایم بی اے پی کو بھی وزارتیں دی جائیں گی. ایم کیو ایم کے فیصل سبزواری اور بی اے پی کے انوار الحق کاکڑ کو نئے قلمدان سونپے جائیں گے.